اپڈیٹ شامل کریں گے پاکستان سے متعلق، کیونکہ یہ وہ خبر ہے، اس کے اوپر ہم نے اسپیشل احمد شوز بھی کیے تھے رمضان میں. آلموسٹ 17 ڈیز کے بعد سما ٹی وی کے فارمر ڈائریکٹر نیوز اور فاؤنڈر آف رفتار جو کہ کافی رفتار سے کافی تیزی سے پاکستان کی جو آڈینسز ہیں اس میں مقبول ہو رہا ہے، بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، خواتین میں. اس نیوز ویب سائٹ کو، اس میڈیا آؤٹلیٹ کو، ان کے یوٹیوب چینل کو فالو کیا جاتا ہے فار کریڈیبل نیوز رپورٹس. اس کے جو فاؤنڈر ہے فرحان ملک، ان کے اوپر ایف آئی اے نے ایک کیس بنایا تھا جس میں پیکا کا جو قانون ہے اس کی آڑ میں، لیکن 17 دن گزر جانے کے بعد بھی ایک بھی الزام جو انہوں نے لگایا تھا اینٹی اسٹیٹ ہونے کا وہ ثابت نہ کر سکے. اور اس کے ساتھ ہی ان کے اوپر ایک اور گھناؤنا الزام لگایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ایک کال سینٹر جو کراچی میں چلایا جا رہا تھا، وہاں سے کچھ لوگوں کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کال سینٹر کے پیچھے بھی ان کا نام ہے. لیکن یہ دونوں کیسز انتہائی مضحکہ خیز اب تک ثابت ہوئے ہیں. جب قانون اپنا مذاق خود بنوائے گا تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ آج تک ایک ایویڈنس اس میں ثابت نہیں کیا گیا، اور ایک نوٹیبل پرسنالٹی، ایک کریڈیبل پرسنالٹی، ایک معتبر پرسنالٹی، ان کو کس طرح سے ان کی فیملی کو ہرٹ کیا گیا، کس طرح سے ان کی ذات کو ہرٹ کیا گیا، ان کو عید تک اور رمضان کا آخری عشرہ تک ان کو ایف آئی اے کی کسٹڈی میں گزارنا پڑا. یقینی طور پہ افسوسناک صورتحال ہے. اور جب پیکا ایکٹ آ رہا تھا ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا یہ صحافیوں کے خلاف استعمال ہوگا، اور حکومت بڑے دعوے سے کہتی تھی کہ نہیں یہ تو صرف فیک نیوز کے حوالے سے ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا جو نشانہ بنے وہ صحافی حضرات ہی تھے. اور جیسے آپ نے کہا نا ڈیٹیل میں کہ اگر آپ نے 17 روز یا 19 روز کسی فرد کو رکھا ہے اپنے پاس تو پھر وہ ثبوت بھی آپ نے اکٹھے کر لیے ہوں گے، وہ ثبوت سامنے لے کے آئیں کہ کون سی جو اینٹی اسٹیٹ سرگرمیاں جس کا الزام لگایا گیا تھا وہ آئیں. تو ان سب کے اوپر بات کریں گے. ڈاکٹر عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر عمران گوہر ان کے بھائی بھی ہیں فرحان ملک صاحب کے، اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے چینل کے تو آپ ماشاءاللہ فیس ہیں چینل کا جانا پہچانا. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کچھ آپ کے پرانے کچھ جو انٹرویوز آپ نے دیے، نیلم نے ڈیٹیل سے آپ سے گفتگو کی، اب کچھ فیملی میں بھی آپ کو خود بھی اطمینان ہے ماشاءاللہ، ضمانت الحمدللہ ہو گئی اور انشاءاللہ جو باعزت بری ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. تھینک یو نیلم اینڈ احمد. سب سے پہلے تو آپ لوگ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس وقت ہم لوگ کا ساتھ دیا، سچائی کا ساتھ دیا، اور فرحان کی جو ناجائز گرفتاری تھی اس کے بارے میں ہائی لائٹ کیا کنسسٹنٹلی، اور سوشل میڈیا پہ اور دوسرے میڈیا آؤٹلیٹس پہ آپ نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. تو سب سے پہلے آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں ایک کوئی بھی اوپریشن جو ہوتا ہے نا وہ معاشرے کی ڈسٹرکشن، معاشرے کے اسٹرکچر کو خراب کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور ظاہر ہے اس کی ہم پیش خیمہ پورے پاکستانی معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. جب ظاہر ہے ایک معاشرہ جو کہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہوتا ہے کسی بھی سوشو اکنامک ریزنز کی وجہ سے یا کسی بھی آپریشن کی وجہ سے، وہ اس میں ایک انسٹیبلٹی، ایک بے چینی سی پیدا ہوتی ہے. اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے آپ جیسے لوگ جو کہ میڈیا میں کام کرتے ہیں اور جرنلسٹ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ایک آؤٹ لیٹ پرووائڈ کرتے ہیں جس سے کہ لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، یا وہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، یا لوگوں کو ایک طرح کی ہوپ دیتے ہیں آنے والے فیوچر کے بارے میں. اگر آپ کسی بھی معاشرے میں جرنلسٹ کو یا لوگوں کی آواز کو اجاگر کرنے والے لوگوں کو پریس کرنا شروع کر دیں گے تو لوگوں کی گھٹن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہی آپ نے دیکھا کہ فرحان کی گرفتاری پہ کتنا شور مچا، اور کافی لوگوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا نیشنلی، انٹرنیشنلی. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اس کا کردار بہت عرصے سے ایک بہت ہی لائک اے اوپن بک ہے. اس نے کبھی بھی اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی پاکستان چیزوں کو فروغ دیا ہی نہیں، بلکہ آئی تھنک ہی از اے ویری آنیسٹ اینڈ پازیٹیو پاکستانی فار دا فیوچر آف پاکستان، فار دا ڈیموکریسی ان پاکستان اینڈ فار دا اسٹرینتھنگ آف دی اسٹیٹ آف پاکستان. تو وہ تمام چیزوں کے باوجود کسی چیز پہ بھی، کسی وجہ سے بھی جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو اس نے بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری فیملی نے بھی ڈیل کیا ہے. اور اس میں ہم نے
اللہ پہ توکل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا رمضان میں بھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس امتحان سے بہتری کا معاملہ نکلے، فرحان کے لیے بھی، ہمارے ملک کے لیے بھی، ہماری فیملی کے لیے بھی. اور الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بھی ایپیسوڈ ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کے لیے بہتری کا معاملہ نکلے گا انشاءاللہ. آنے والے وقت میں. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آج ان کی برتھ ڈے بھی ہے، بڑے بھائی ہونے کے ناطے کیا آپ یقیناً اب آپ کو شاید ان سے بات کرنے کا موقع بھی ملا ہو، آپ نے ان سے کیا بات کی؟ اور بچپن سے کیونکہ ایک پرسنالٹی یہ تو آج ہمارے سامنے نا، ان کی پرسنالٹی ایک بولڈ پرسنالٹی، ایک اپ رائٹ انسان، ایک آنیسٹ انسان. آپ نے بچپن میں بھی کیا وہ ایسے ہی اتنے آنیسٹ، اتنے بولڈ اور بات کرنے والے اور اتنی چارمنگ پرسنالٹی کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ایسے بات کرتے ہیں کہ سنو مجھے، تو وہ بچپن میں بھی ایسے ہی تھے؟ دیکھیں بچپن میں ہاں جہاں تک بولڈ ہونے کی بات ہے اور لوگوں کے منہ پہ کہنے کی بات ہے یہ تو بالکل تھا، لیکن ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پرسنالٹی میں کافی چینجز لائے ہیں اور کافی خاص کے پڑھنے سے، لوگوں کے بارے میں پڑھنے سے، کتابیں پڑھنے سے، اپنے آپ کو سیلف انالیسس کرنے سے جو ہے وہ اس میں مزید نکھار آیا ہے. تو یہ جو ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک تو بائی نیچر انسان تھوڑا سا بولڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا چیزوں کو ایز اٹ از بولنے والا ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سا نکھار لایا جاتا ہے، اس میں اس کو جو سامعین کے لیے نا ایک مزید بہتر بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو مزید بہتری سے سوچیں. اور اس کے لیے آپ کی جو ہے نالج میں اضافہ، لوگوں کے بارے میں پڑھنا، فلسفے میں پڑھنا، دوسرے جو لوگ ہیں دوسری معلومات، مطلب بک ریڈنگز، پرسنالٹی کو کس طرح کیا جاتا ہے، تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. ڈسکشن، پازیٹیو ڈسکشن کرنا، تمام چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی کو سدھارتی ہیں. جو ایک چیز اچھی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سیکھنا، اپنے اندر مزید پیشنس لانا، اپنی زبان میں مزید مٹھاس کے ساتھ چیزوں کی ڈلیوری کرنا. یہ ضرور میں نے کہتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. لیکن ہاں جہاں تک بچپن سے تعلق ہے، بولڈنس تو آبویسلی ایک آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو حق اور سچ کی بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک چیز. لیکن ہاں اس میں مزید نکھار وقت کے ساتھ آیا ہے، مزید میچیورٹی آئی ہے جو کہ ہم سب میں آنی چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ، ایج کے ساتھ ساتھ. آپ وہی بات ایک اچھے طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ یقیناً اس نے کی ہے اور بہت اچھی کی ہے. اور میرے خیال میں جو ایک اچھی بات ہے وہ ابھی بھی جو میری بات ہوئی ہے اس نے اس تمام چیزوں سے بھی کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. اور اس نے یہی کہا، میری تھوڑی دیر پہلے بھی اس سے بات ہوئی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، میرے لیے بہتری کا معاملہ ہی نکالے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر بھی بہت عزت رکھی ہے تمام چیزوں سے. وہ بہت شکر گزار ہے آپ سب کا، تمام میڈیا آؤٹلیٹس کا جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور حق اور سچائی کی بات کی. اور اس پہ تہہ دل سے وہ اور ہماری فیملی پوری آپ لوگ کی شکر گزار ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، یقیناً نہ صرف بیرون ملک موجود پاکستانی بلکہ ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان میں موجود پاکستانی میڈیا سے ہٹ کے بھی انہوں نے اس حوالے سے آواز اٹھائی، اس حوالے سے بات کی، دعائیں کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیس جو ہے عموماً ہم اس سے پہلے بھی دیکھتے رہے صحافیوں کے اوپر، ایون پولیٹیشنز کے اوپر بھی اس طرح کے کیس بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ دیکھنے سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے اس شخص کا پورا ماضی کس طرح کا رہا ہے اور کس طرح کا کیس اس کے اوپر ڈال دیا گیا جو کوئی بھی تسلیم کرنے سے انکار ہے. اور شاید اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کیونکہ ماضی میں ایک ٹرینڈ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب وہ کیس ختم کرنا ہو تو وہ بہت آسان ہوتا ہے. تو یہ جو کیس اس وقت آج ان کو باعزت وہ بھی بری ہونا باقی ہے، ضمانت ملی، انشاءاللہ بری بھی ہوں گے. لیکن کچھ وکلا جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیس کہاں تک چل چکا ہے اور جو رہائی جو ہے باقاعدہ طور پہ وہ کتنی دیر میں ہو سکتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو خاص طور پہ اینٹی اسٹیٹ الزامات لگائے گئے جو کسی بھی شخص کے لیے تکلیف دے، اس کی فیملی کے لیے تکلیف دے، جس شخص کا ایک ماضی ہو کہ وہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی پہچان. اور ہم نے تو یہاں پہ اپنے اسٹوڈیو میں ان سے جب انٹرویو کیا تو وہ ایک پازیٹیو انسان بالکل، اور ان کا جس طرح سے اس سے قبل کے بھی کلپس ہیں، ابھی کے بھی موجودہ حالات میں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پازیٹیو انداز سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ جو اینٹی اسٹیٹ کا ایلیمنٹ ڈال دیا گیا تھا تکلیف دینے کے لیے جس وجہ سے بھی، تو ان تمام چیزوں کا کوئی ایویڈنس بھی عدالت میں پیش کیا گیا؟ ہاں بالکل، کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر سکے وہ اور نہ کر سکیں گے. یہ تو اگر صحیح عدالتی نظام کے تحت تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو وہ جب کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں تو. اور وہ ہی از اے ویری پروفیشنل جرنلسٹ اینڈ ہی نو واٹس ہز لمیٹیشنز آر.
and he has always actually kept it into account that کبھی بھی ایک لائن کو عبور نہیں کرے گا. اس نے اپنی جرنلزم کو, پروفیشنلزم کو ہمیشہ اس حد تک لے کے گیا ہے جہاں تک وہ لے کے جا سکتا ہے. اس کو بھی پتہ ہے کہ کہاں پہ اینٹی اسٹیٹ ایشوز ارائز ہو سکتے ہیں یا پرسیپشن جا سکتا ہے. تو اس نے ہمیشہ اپنی جو پروگرامز ہیں یا ایڈیٹوریلز ہیں اس میں اس کا بہت طریقے سے خیال رکھا ہے. اور ظاہر ہے ہی سو ایکسپیرینسڈ, ہی نوز where these boundaries get blurred. So he has always kept a very close eye on those things in his editorials, in his programs, and never tried to cross them either. ہاں, لوگوں کو پرسیپشنز ہو سکتے ہیں, غلط پرسیپشن ہو سکتے ہیں کسی بات سے جہاں تک, لیکن لیگلی وائز یا عدالتی نظام کے تحت جو باؤنڈریز ہیں اس پہ تو مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی بھی اس نے نہ عبور کی ہیں نہ وہ کرے گا, کہ وہ ایک بہت ہی محب وطن پاکستانی ہے اور پاکستان کو ایک پازیٹیو امیج کے تحت دیکھنا چاہتا ہے. ہماری حکومت کو ہمارے دیکھیں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صحیح بات کو صحیح طریقے سے کرنا ایک معاشرے کی بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یس, جو حالیہ دور میں جس کی بھی حکومت ہوتی ہے, جس کے بھی پاس پاور ہوتا ہے, ان کو شاید بری لگے, لیکن یہ اس طرح کے کردار پاکستانی معاشرے کے لیے اور کسی بھی معاشرے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. خاص کہ جب دیکھا جائے کہ فرحان نے جس طرح پچھلے 3-4 سالوں میں سما چھوڑنے کے بعد, حالانکہ اس کو بہت ساری دوسری جگہ آفرز تھیں, لیکن اس نے ایک سوچا کہ میں ایک نیا کام کرنا چاہتا ہوں, جو کہ ایک اس کا ایکسپیرینس اتنا تھا کہ اس نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے از دا فیوچر, اینڈ ود ہز ایکسپیرینس ہی وانٹ ٹو برنگ سم پازیٹیو چینجز, اینڈ ہی اوپن دا چینل. اینڈ وقت کے ساتھ دیکھتے دیکھتے اس میں کافی بہتری آئی, کافی لوگ اس کو واچ کرنے لگے, اس کی سبسکرپشن بہت بڑھ گئی, اور تمام لوگوں میں ایک چیز جو آئی کہ وہ سچ بولتا ہے, اور جو پروگرامز جو ہوتے ہیں وہ ایک حقیقت کے بارے میں ہوتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان تمام پروگرامز میں پاسٹ کی غلطیوں سے سیکھنے کی ایک سمجھ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پاسٹ کے جو واقعات ہیں ان سے سیکھا جائے, چاہے وہ شاہ ولی اللہ کے بارے میں پروگرام ہو, چاہے وہ پاکستان کی پارٹیشن کے بارے میں پروگرام ہو. ان تمام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم اپنے ماضی سے سیکھے اور پازیٹیولی آگے بڑھے. آئی تھنک اس طرح کی وائسز کو ینگر جنریشن کو, ہی از ریلیٹیولی ویری ینگ, اگر ہم دیکھیں پرانے جرنلسٹ وغیرہ جو کہ ابھی بھی ٹی وی پہ بہت نمایاں ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اس طرح کے ینگر جرنلسٹ جو کہ پاکستانی ہیں, جو کہ پاکستان کی امیج کو آگے جا کے بہت بہتر کر سکتے ہیں, ان کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو نرچر کرنا چاہیے, نہ کہ ان پہ پابندیاں لگانی چاہیے. بالکل, اور وہ تو وہ کام کر رہے ہیں کہ جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا. وہ تو اپنے آپ میں ایک اکیڈمی بن گئے ہیں. جو جرنلسٹ اس وقت اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, ان کی پروفیشنل ٹریننگ کی جا رہی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے خبر کیسے ہے, سوال کیسے کیا جاتا ہے, انٹرویو کیسے کرنا ہے. تو وہ کام کر رہے ہیں کہ جو حکومت سے نہیں ہو پاتا. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے. انشاءاللہ ہیل بی بیک سون, اور ہمیں ہم مطلب آن جھپکیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کل دوبارہ سے وہ بیٹھے ہوں گے اور دوبارہ سے کوئی نئی جو نیوز ہے, کوئی نیا ہنگامہ, کوئی نئی ڈیٹیل ڈاکیومنٹری کے ساتھ ہمیں نظر آئیں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا.